العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، محبان اولیاء اللہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، الحمدللہ۔ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، بزرگوں کا کرم ہے کہ آج ہم لاک ڈاؤن کے بعد پھر دوبارہ مرکزی سنی اجتماع، پہلا مرکز اہل سنت الجماعت جامع مسجد افضل گڑھ میں حاضر ہیں، اور آج سے ہفتے واری مرکزی سنی اجتماع پہلے مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گڑھ میں منعقد ہر اتوار کو صبح میں ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو اس لیے بھیجا کہ انسان کو تو اللہ نے عقل دی، لیکن عقل بھی ایسی ہے کہ صرف عقلی گھوڑے دوڑانے سے اللہ کا پتہ نہیں ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ملتی۔ اب بہت لوگوں کو زعم اس بات کا ہے کہ ہم عقل سے کام لیں گے، تو عقل ایک منزل میں آ کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ عقل سے ماورا بھی کوئی چیز ہے، اور وہ سیدھی سادی بات میں کہ وہ ہے ایمان۔ اس لیے یؤمنون بالغیب آیا قرآن پاک، غیب پر ایمان رکھو، چاہے وہ آپ کی عقل میں آؤ نہ آؤ۔ آپ نے جنت نہیں دیکھی، مگر ایمان رکھنا ہے کہ جنت ہے۔ آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا،
مگر ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے ہیں۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھا، مگر آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے، اور ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح کئی چیزیں ہیں جہاں ہماری عقل کی رسائی ناممکن ہے، وہاں تک ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، اس لیے ایک حد تک عقل کو استعمال کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے، اور ایمان کی اتنی اہمیت ہے، عقل ہوش و خرد تو ایک الگ بات ہے، ایمان کا جب معاملہ آ جائے تو جان بھی قربان کر دینا ہے۔ تو پہلے ایمان سمجھنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کو بلا چو چرا مان لینا ایمان ہے۔ اب سرکار کے فرمان میں اپنی عقل کو نہیں لڑانا ہے، یہ کیسا وہ کیسا۔ اس لیے احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے حج کے موقع پر پوچھا کہ آج کیا دن ہے، تو سب کو معلوم تھا صحابہ کو کہ آج حج کا دن ہے، عید کا دن ہے، 10 تاریخ ہے۔ سرکار نے پوچھا آج تاریخ کیا ہے، دن کیا ہے، سب کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ رسول بہتر جانتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے، سب کو معلوم تھا صحابہ کہ یہ مکہ ہے، مگر صحابہ نے نہیں کہا، یہ کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر بعد میں پوچھا گیا کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج حج کا دن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکہ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم کو کیا معلوم، ہم نہ دین جانتے نہ تاریخ جانتے، ہم صرف سرکار کو جانتے ہیں۔ اگر سرکار نے ذی الحج کو محرم کہہ دیا تو ہم محرم ہی مان لیں گے، سرکار نے مکے کو مدینہ کہہ دیا تو ہم مدینہ ہی مان لیں گے، یار کی مرضی ہے، ہم کیا مانیں، ہم کیا جانتے ہیں۔ تو صحابہ کو کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا اور سرکار کو کیا سمجھتے تھے، اور آج کیا ہوتے تھے، ارے بول دینا تھا یہ بات، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادب کے خلاف سمجھا۔ تو اس لیے صحابہ کا جو ایمان ہے وہ سارے انسانوں سے بڑھ کر، سارے مومنین سے، جتنے صحابہ کے بعد مومنین ہیں ان سے بڑا، اولیاء سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کرام کا درجہ ہے، کیونکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ادب کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسا کرنا انہوں نے ہم کو بتایا صحابہ کرام۔ اب یہ بات اگر کسی کے ذہن و فہم میں اور گمان میں آ جائے تو اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بھئی عقل کا ایک مقام ہے، عقل ہر جگہ نہیں لڑائی جاتی، عقل کا یہ ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، گزر جا عقل سے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ کہ آج جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا عقلیات پر مبنی ہے، عقلیات، لوگ عقل لڑاتے، عقل لڑا کے گمراہ ہو جاتے۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے گمراہ لوگ ہوئے نا، اچھے پڑھے لکھے عالم فاضل قرآن کا درک رکھنے والے،
آپ لوگوں کو نہیں معلوم، بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں لیکن عقل نے ان کو ٹھوکر دے دی. ایسے بڑے بڑے لوگ تھے کہ ان کے علم کے سب معترف تھے، ان کے مرتبے کے سب معترف تھے، لیکن عقل نے ان کو ٹھوکر دے دی تو وہ گمراہ ہو گئے. تو آج جو ہے، آج بھی دنیا میں صرف عقل لڑائی جا رہی ہے. اس وجہ سے لوگ دین پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، سائنس پہ بھروسہ کر رہے ہیں. یہ عقل کی چیز ہے. تو گزر جا عقل سے، عقل سے گزر جا کہ یہ نور تو ہے، روشنی تو ہے، لیکن چراغ راہ ہے. جیسا راستے میں چراغ رہتا، منزل نہیں ہے، آپ چراغ کو دیکھ کے وہیں بڑھ جاتے کیا؟ منزل تو کچھ اور نام ہے. اس لیے ایک مومن کی منزل یہ ہے کہ اللہ کو پانا. انہیں عقل سے کام نہیں لیتا. اس لیے عقلیات کے جو ماہرین ہیں وہ گمراہ ہو گئے. جو یؤمنون بالغیب پر یقین رکھ کر دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، ان کو منزل مل گئی. یہ بات سمجھنے کی اس دور میں. اب یہاں ہر چیز میں ہماری عقل میں نہیں آتی. آپ یہ جملہ سنیں گے لوگوں کی زبان سے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی. تو آپ کی عقل کتنی، آپ کتنے، آپ کی حیثیتی کیا ہے؟ آپ کی عقل کیا بول رہی؟ بو سینا کی ویسی عقل آپ کی ہے؟ بو سینا چلے گئے، ہاتھ کو آگے. ایسے کئی عقلیات کے ماہر ہیں. ایک بہت بڑا معتزلی تھا. یہ معتزلی، یہ خوارج، یہ جو عقل لڑائے گمراہ ہو گئے. قرآن میں بھی عقل کو دخل کرے. یہ قرآن کے معنی ہماری عقل میں نہیں آ رہا، یہ قرآن نے جو کہا وہ عقل میں نہیں آ رہا. اس طرح ہندوستان میں بھی کئی لوگ چلے گئے جس میں سر سید احمد خان ہیں. عقل لڑائے، کام بہت اچھے کیے، عقل لڑائے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو عقل لڑائے، پڑھے لکھے اچھے خاصے تھے، عقل لڑائے، عقل لڑاتے چلے گئے. یہاں تو صرف قدم مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، عقل نہیں. عقل کو قربان کر دینا ہے. ہم کیا، ہماری عقل کیا، ہم کیا، ہماری سمجھ کیا. آج کل جتنی جو دین سے بیزارگی چل رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج جو حالات لاک ڈاؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے بیماری کا، سب باتیں ہیں. ہر چیز کر رہے ہیں لوگ، صرف دین کے معاملے میں عقل لڑا کے گمراہ ہو رہے ہیں اور مسجدوں کو، درگاہوں کو ویران کر رہے ہیں. یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے. جہاں رحمت ملتی ہے وہیں سے دور کر دینا، یہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی سازش ہے، جس کا مسلمان آج کے جو عالمہ فاضلہ اپنے آپ کو مشائخہ، وہ کیا کی سمجھ لے رہے، عقل لڑا کے گمراہ ہو رہے. عقل تو بڑے بھی لڑائے. ایک وہ بڑا عقل کا ماہر، نام یاد آئے تو بولوں گا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم؟ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہیں، ایک لفظ کسی کے نہیں پڑھے. ایسے کئی اولیاء گزرے ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سن لو، عقل نہ کو لڑاؤ. اس طرح سے بولتا ہوں میں. امی تھے، کسی کے نے پڑھے ہی نہیں، صرف ایک کام کرتے تھے، نماز عشاء پڑھتے تھے. خرقان سے 30 کلومیٹر ہے بوستام، لفظ صحیح بستام ہے مگر بوستام. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ ہے. وہاں عشاء پڑھ کے جاتے تھے، پھر خرقان میں آ کے فجر پڑھتے تھے. 12 سال تک گئے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. بارگاہ کیا کرتی ہے اب سنو. اب اولیاء اللہ کی مزار پاک عقل میں آتی؟ تمہاری یہ بات آتی؟
عقل سے بڑے باتیں بھائی بہت ساری. عقل کہاں کے کہیں کا سائنس کہیں کی عقل. ایمان ہے اصل. تو 12 سال تک گئے حضرت کی بارگاہ میں. اور کیسا جاتے تھے؟ بارگاہ میں جاتے اور وہاں بیٹھتے فیض حاصل کرتے. پورا جو ہے خرخان ایسا پیچھے پلٹ کے آتے تھے, ایسا پیٹ نہیں کرتے تھے, ایسا اس طرح پیٹ بھی نہیں کرتے تھے. کرتے کوئی اتنا ادب. ذرا ادب کی باتیں کرے تو لوگ کتابوں کے حوالے یہ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں, عقل لڑا کے. انہوں ایسا واپس آتے. 12 سال تک یہ عمل تھا. انہوں کوئی پڑھے نہیں لکھے نہیں, کوئی استاد نہیں ان کا. 12 سال کے بعد حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ نے کہا, اے ابو الحسن اب تم خرقان میں رہو, بس تمہاری تکمیل ہو گئی. مزار اقدس سے آواز آئی تو پتہ ہے چل رہا ہے کہ بتانے والوں نے بتا دیا کہ مزار سے کیا ملتا ہے. تو اب جا کے تم تبلیغ کرو. بولے اب تم اپنا کام شروع کر دو, تمہاری سب طے ہو گیا. بولے انہوں بولے حضرت میں پڑھا نہ لکھا, میرے کو قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا حضرت, میں کیا تبلیغ کروں گا. تو بڑے فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ خرخان سے پڑھ کے آئے, وہ بستان سے سورہ فاتحہ شروع کرے, خرخان میں آ کے پورے حافظ قرآن ہو گئے. یہ ہے اولیاء کی نظر. وہ بھی جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما 90 سال کے بعد پیدا ہوئے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 90 سال کے بعد حضرت ابو الحسن خرخانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. ان کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے, ہم نہیں بولتا ہمیں. اب لوگ بہت بڑے بڑے باتیں کرتے, پوچھ لینا کسی سے. تو یہ جو ہے نا صرف ایک رات میں بستان سے خرخان آئے تک حافظ قرآن ہو گئے. اس کے بعد علم کی وہ فراوانی ہوئی, اللہ کا وہ کرم ہوا. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کی ایسی نظر کرم ہوئی, بڑے سے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں بادب بیٹھتے تھے. ابو سعید ابو الخیر جیسے بڑے ولی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ. اب بولوں گا آپ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں, اس لیے اولیاء اللہ کی ہسٹری پڑھے تو ادب معلوم ہوتا ہے. یہ بے ادب یوں دیکھ لیے وہ دیکھ, ادب کچھ اور چیز ہے بابا. ادب سے ایمان ہے, ادب نہیں ہے تو کہ ایمان نہیں ہے. کیسی نظر کرم ہے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہاں سے جو کام کیا آپ نے, تو بڑے بڑے جو ہے نا لوگ آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھنا اپنی عزت سمجھتے تھے. اچھے بڑے بڑے اولیاء آتے تھے آپ کے پاس, بڑے بڑے عقل والے آتے تھے. بو علی سینا آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا ہاتھ جوڑ کے. اتنا بڑا عقل کا ماہر شخص بو علی سینا آپ سے فیض لینے آتے تھے. اور اس میں ایک معتزلی تھا, بڑا عقلیات کا ماہر. عقل جو لڑاتے نا سائنس, اب عقل بتاؤ سائنس اس دور میں, سائنس میں ایسا ہے, عقل جو لڑاتے نا انہوں کیسے ٹھوکرا کھاتے تھے. تو آئے تو ایک مرتبہ اس نے کہا بھئی حدیث میں تو یہ آیا, اب حدیث میں ہر چیز مل جاتی. اب یہ بات سمجھنے کی ہے, حدیث میں ہر چیز مل جاتی, آپ کو ہر چیز مل جاتی حدیث میں, مگر ادب کے ذریعے سے پڑھنا چاہیے تو سب ملتا. اب ادب نہیں ہے, وہ بھی ہے حدیث میں, یہ بھی ہے حدیث میں, وہ بھی ہے حدیث میں, وہ بھی ہے قرآن میں, یہ بھی ہے قرآن میں. آیت ایسی بھی ہے, وہ ایسی بھی آیت ہے. عقل کے گھوڑے دوڑائے تو جو جیسا ہے اس کو ویسا ملتا. اس وجہ سے عقل کے گھوڑے دوڑا کے قرآن پڑھنا نہیں ہے, عقل کے گھوڑے دوڑا کے حدیث نہیں پڑھنا ہے. پڑھنا ہے قرآن و حدیث تو کسی اللہ والے کے دامن کو تھام کے ادب کر کے پڑھنا ہے. تو وہ عقل کا ماہر تھا, انہیں بہت بڑا نامی گرامی تھا. ابو علی سینا کے مرتبہ کا آدمی تھا, وہ بھی حضرت کے حاضر ہوتا تھا. ابو علی سینا جیسا شخص حاضر ہوتا تھا. تو اس نے کہا بھائی آپ جو ہے ہمیشہ روحانیت کی بات کرتے اور ادب کی بات کرتے, توحید کی بات کرتے. حدیث پاک میں یہ بھی تو آیا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل پیدا کیا. اب بولو
اچھے اچھے عالمہ پٹ ہو جاتے، یہ سو بین الاقوامی یہاں پٹ ہو جاتے، جواب نہیں دے سکتے. ہاں انہیں حدیث پیش کر دیا، اور یہاں حضرت حدیث کا نہیں تو انکار کر دیتے لوگ حدیث کا. تو اس نے پوچھا حدیث کہ اللہ تبارک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل پیدا کی. حدیث میں ہے یہ بات. اگر آج کل کے مولوی غٹارے ہوتے ہیں نا، مسجدیں خالی کرانے والے، درگاہ خالی کرانے والے، عقل سے لڑانے والے، وہ یہ ویکسین لگاؤ، وہ فلاں لگاؤ، وہ ٹو لگاؤ، وہ لگاؤ، ماسک لگاؤ، وہ فلاں کرو، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ سب جو پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں خامخواہ کہ انہوں پروپیگنڈا کر کے خامخواہ کے جو ہے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرکیف جو ہے نا، اس نے سوال کر دیا حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حدیث میں یہ بھی ہے نا، آپ جو ہے جب روحانیت کی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے توحید کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہاں، اور آپ تو یہ بھی تو ہے اللہ نے عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا. تو بولے تیری ابو سنیا کی عقل نہیں ہے وہ. ہاں جو اللہ نے کہا تیری ابو سنیا کی عقل نہیں ہے، وہ انبیاء کی عقل ہے. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کدھر حدیث کا انکار نہیں کرے. دیکھو آج کل کا مولوی ہوتا تو نہیں اس میں ایسا ہے، وہ اس میں ویسا ہے، فلاں کرتا، تعویلات کرتا. حضرت تعویل نہ کرے، حدیث کا صحیح معنی رکھ دیا اس کے سامنے. بولے تیری اور بوسنیا کی عقل نہیں ہے وہ تو انبیاء کی عقل کے متعلق سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سرکار نے فرمایا ہے وہ کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل بھیجی، تو انبیاء کی عقل ہے وہ. سمجھے؟ حدیث سمجھنے کا آپ کو انداز بتا رہا ہوں میں. اس لیے ہمارے پاس اہل سنت جماعت کے پاس ادب ہی ہے سب سے پہلے، اور جس کا نے ادب نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اس لیے کسی بات کو بے ادبی، جہاں ادب ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، وہاں عقل نہیں لڑانا چاہیے. عقل لڑائے تو گئے. کیونکہ اقبال کا دوسرا شعر سنا تو میں آپ کو. ایک تو اقبال نے کہا کہ یہ جو عقل ہے یہ چراغ راہ ہے، راستے کا چراغ ہے، یہ منزل نہیں ہے یہ عقل. اور دوسرے شعر میں بڑا اچھا کہا کہ عقل عیار ہے. عیار وہ تو چالو اپنے پانے میں، عقل عیار ہے، بدماش ہے عقل، عیار ہے، دھوکے باز ہے. عیار وہ تو دھوکے باز. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. دیکھ لو عقل والے کتنے بھیساں بدل رہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ واعظ نہ فقی. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ ملا نہ واعظ نہ فقی. ہاں تو اولیاء کے پاس عشق عشق ہے. اولیاء عشق کی منازل سے آگے بڑھتے ہیں، عشق کے راستوں سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سرفراز فرما دیتا ہے کہ آپ کی عقل حیران ہوتی ہے. حضرت ابو سعید ابو خیر رضی اللہ بہت بڑے ولی ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے وہاں کے. وہ بھی حضرت اب واقعہ آئے تو سنا دے رہا ہوں. اب دیکھو آپ عقل میں یہ آتی کیا بات، ایسے کیسے مہر العقول واقعات اولیاء اللہ سے رونما ہوتے ہیں. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے انہوں اکثر. ایک مرتبہ آئے، تشت پہ پانی رکھا تھا. انہوں بھی بہت بڑے ولی تھے. وہ آپ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اس دور کے اولیاء میں حضرت ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑے کامل شخصیت کا نام ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں، بہت بڑے ولی. اب وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہوں تو ان کی بھی کتنی بڑی شخصیت. ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. تشت تھا، تشت میں پانی تھا. پانی میں ایسا ہاتھ ڈالے ابو سعید ابو الخیر، ایسا نکالے تو مچھلی.
تو ابوالحسن خرقانی دیکھی، ہاں انہوں چشمے سے مچھلی نکال رہے، تو پانی میں سے مچھلی نکال دی، نہیں تھی مچھلی، ایسا نہ کہا کہ پانی. میں آپ کو بتا رہا ہوں عقل آپ کی قبول کرتی کیا یہ چیز؟ کرتی. میں تو آپ کر کے بتاؤں عقل کے ماہرین. یہ جو عقل جو ہے لڑا کے ہم لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں نا، میں اس کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں عقل سے کام، یہی گمراہ کرتا ہے شیطان. عقل سے کام، میری عقل میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جاؤ گھاس کھاؤ، وہاں سمجھنا نہیں، وہاں سر جھکا دینا. اسی سے کامیاب ہوا ہے اسلام. جب سر جھکا دیے، جھکا دینا سر کا. سرکار اگر بول دیے یہ کام کرو تو صحابہ کر دیتے تھے. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو سرکار نے تلوار کی بجائے لکڑی دے دی. انہوں جا کے لکڑی سے لڑے نہیں لڑے. عقل میں آتی بات، عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے. تو چشمے سے انہوں مچھلی نکالے، مچھلی نکال کے بتائے. تو حضرت ابوالحسن خرقانی تندور جڑا تھا آگ، اس میں ہاتھ ڈالے، نکال کے زندہ مچھلی نکالی. عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے. اس بیچارہ ملا نہ واعظ نہ بنتی، آگ میں ہاتھ ڈال کے مچھلی نکال دیے. آپ کی عقل تسلیم کرتی؟ بتا دیا پانی سے مچھلی نکالنا کوئی کمال نہیں ہے، آگ سے مچھلی نکالنا کمال ہے. اس مقام کے ولی تھے حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذکر نکل گیا. اللہ ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور وہ عقیدت اور محبت جو اولیاء اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، اور یہ عقل سے ہمارے کو ورا کر کے، عقل سے دور کر کے ہم کو جو ہے سرکار کی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. سرکار کی عقیدت اور محبت میں عقل کو دخل نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا. صحابہ اکرام نے ساری عقلیں سرکار کے قدموں پہ قربان کر کے سرکار نے جو کہا اس کو سن لیا تو وہ کامیاب ہو گئے. اور آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں عقل کی. تو یہی دعوت حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے، آپ ان کی تفسیر صدیقی پڑھیے، الدین پڑھیے، حکمت اسلامیہ پڑھیے. حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس شان کے بزرگ تھے. میں جو ابھی حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی جدید بستامی اس کیٹیگری کے تھے. حضرت بحرون علامہ عبدالقدیر، آپ مت سمجھو کہ سرکار قدیر پیا سرکار کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہاں اس لیے تو ایک شعر میں سرکار خود فرما دیے، شاہباز فضائے لاہوتم. سرکار بولے میں جو ہے لاہوت کی فضا کا شہباز ہوں. تھوڑا اشارہ دے دیا تو شاہباز فضائے لاہوتم، لاہوت کی فضا میں اڑنے والا ہوں میں. مست صحبائے مرتضیٰ ہستم، کیونکہ یہ جو میرے کو اڑان ملی ہے یہ حضرت علی کی محبت سے ملی ہے. یہ حضرت فرماتے ہیں. تو اب حضرت کا مقام و مرتبہ حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی، اس بات سے میں پہلے وہ بات عقل کی شروع کیا. اتنے بڑے عالم تھے حضرت کہ عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر، ہندی میں اشعار لکھے، انگریزی بھی جانتے تھے حضرت. اور پھر یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، صدر شعبہ دینیات تھے. بڑے بڑے اسکالرس، کانخواں، اپنے آپ کو عقل کا بادشاہ سمجھنے والے حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں، ایسا بیٹھتے تھے جیسا شاگرد بیٹھتا ہے. یہاں یونیورسٹی میں غیر مسلک والوں کو بھی رکھے تھے، جیسا مناظر حسن گیلانی، یہ غیر مسلک کا آدمی ہے، دیوبندی قسم. مناظر حسن گیلانی حضرت کے پاس ایسا بیٹھتے تھے جیسے طفل مکتب ہے. بہت بڑا عالم تھا، ان کو بھی یہاں رکھے تھے.
عثمانیہ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھایا، پروفیسر تھے یہاں کے. ایسے لوگ بھی حضرت کے سامنے بیٹھنا اپنی عزت سمجھتے تھے. مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ اس وقت میں ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، دور دور تک دیکھا، ایسی روحانیت رکھنے والی شخصیت مجھے سارے ہندوستان میں نظر نہیں آئی. ان سرکار بحرالعلوم کو ہم کیا جانیں، ہم کیا پہچانیں. ولایت کے ایک انفرادی مقام پہ فائز ہے، اور ان کی ولایت کو سمجھنا بہت بڑا مشکل ہے. تو آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے کیا، حالانکہ حضور بحرالعلوم سرکار کے پیروں کے پیراں ہیں یہ لوگ سب، لیکن وہ جو سلسلہ یہ پیروں نے قائم رکھا نا، جیسے حضرت حسن بصری، حضرت حبیب عجمی، حضرت بایزید بسطامی، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت حبیب عجمی، حضرت ابوالحسن خرقانی، یہ جو بزرگ ذوالنون مصری، یہ جو بزرگوں کا جو پینل چلے آ رہا ہے نا، حسن بصری سے جو شروع ہوا، وہ ہوتے ہوتے یہاں تک جیسا یہاں تک آیا کہ حضور خواجہ غریب نواز، غوث اعظم کی، حضرت بہاؤالدین نقشبندی، حضرت شہاب الدین سہروردی. اسے کیٹیگری ہوتے ہوتے جب جو ہے یہاں ہندوستان میں داخل ہوئے، حضرت نظام الدین محب الہی، بول عیشا قلندر پانی پتی، حضرت صابر کلیری، حضرت بابا فرید، حضرت شمس الدین ترک، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت بندہ نواز گیسو درات، اس کے بعد حضرت خواجہ کلیم الدین جہاں آبادی. یہ ایسے بزرگوں کے نام لے رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ لوگ روحانیت کے بھی ماہر تھے، یہ فقیر بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی. یہ سارے جو علماء ان کے اور بھی سارے ہندوستان کے علماء، محدثین، مفسرین اور فقیری تصوف ان کے پاس تھا. اور پھر اس کے آئے جیسا جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ حیدرآباد میں آپ دیکھیں حضرت سعد اللہ نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اس جو ڈگری کے بزرگ ہیں. اور اس کے بعد اور آتے جائیے ایسے بزرگ جو ہوئے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہیں حضرت بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیق رحمۃ اللہ. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور وہ جو بزرگوں نے پیغام پہنچایا، جو بزرگوں نے روحانیت اور توحید کی تعلیم دی، حضرت بحرالعلوم سرکار نے عقل کو نہیں مانا بلکہ توحید کی، روحانیت کی تعلیم دے کر اپنے مریدوں کو سنوارا، اور کئی مریدوں کو حضور بحرالعلوم نے ولایت کا مقام عطا کیا. اور حضرت جو ہے کمال کے عالم تھے. یہ سارے علماء دے خواجہ غریب نواز سرکار، میں بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت سے نہیں ہے. خواجہ غریب نواز تو بحرالعلوم سرکار کے آقا ہیں، میں وہ ملا رہا ہوں نہیں، سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں. جیسے خواجہ غریب نواز ہے، عالم بھی ہے، صوفی بھی ہے، ولی بھی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، عالم بھی ہے، صوفی بھی ولی ہے. بابا فرید ہے، عالم بھی ہے، صوفی بھی ولی ہے. ان کی خانقاہوں میں تفسیر پڑھائی جاتی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید کے پاس تفسیر کا درس لیتے تھے، عوارض و معارض کا درس لیتے تھے. اسی نظام خانقاہ کو حضور بحرالعلوم نے برقرار رکھا، تو اپنے گھر میں حضور تفسیر کا بھی درس دیتے تھے، حدیث کا بھی درس دیتے تھے، تصوف کا بھی درس دیتے تھے، پھر پیری مریدی بھی کرتے تھے، لوگوں کو راہ سلوک بھی چلاتے تھے، اور لوگوں کو صحیح طریقہ اسلام کا بتا کر ان کو ان اولیاء سے جوڑتے تھے. یوں شان کے ہیں حضرت حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ. اور اگر حضرت کی شاعری میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، حضرت کے کلام میں آپ کو مولانا عبدالرحمن جامی بھی نظر آئیں گے، حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نظر، حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، اور حضرت سعدی اور حضرت حافظ شیرازی، حضرت جامی اور حضرت امیر خسرو. اور پھر آپ ان کے کلام میں حضور بحرالعلوم کے جھلکیاں اگر دیکھیں، حضور غریب نواز کا کلام پڑھ لیجیے، حضرت کا کلام پڑھ لیجیے، حضرت نظام الدین اولیاء کے کلام کو دیکھو، امیر خسرو کے کلام دیکھو، حضرت بولے شاہ قلندر پانی پتی کا کلام، حضرت بولے شاہ قلندر پانی پتی کے اس کلام پہ تو حضرت نے لکھا نا کہ جو حضرت علی مرتضیٰ کی شعر حیدریم قلندرم مستم، اسی کلام میں تو حضرت نے لکھا نا
تو حضرت کا شعر خوال پڑھتے وہ حضرت کا شعر ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کا شعر نہیں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ شیخ من چوں علی زبردستم من غلام علی زبردستم، یہ ملا کے پڑھتے ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے اشعاروں کے ساتھ پڑھتے. تو یہ حضرت نے اسی بحر میں اسی انداز میں لکھا. آپ اگر ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کا کلام رکھیں گے اور حضرت سرکار بحرون کا کلام رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو حب علی ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے پاس ہے وہی حب علی حضرت بحرون سرکار کے پاس ہے. اس لیے سرکار بحرون سرکار نے فرمایا مجھے ہر لحظہ حضرت مولا کائنات رہنمائی فرماتے ہیں. میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ بہت ساری آپ تقریریں سنیں مگر بحر العلوم کیا ہے وہ سمجھ. تو وقت واحد میں وہ حضرت امیر خسرو بھی ہے، وہ حضرت سعدی شیرازی بھی ہے، وہ حضرت حافظ شیرازی بھی ہیں، وہ حضرت مولانا جامی بھی ہیں. وہ کلام ہے. اگر آپ کبھی میرے کو وقت دیں گے تو میں ایک ایک حضرت کی غزل سناؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا مجھے کیا سمجھ رکھا ہے میں نشان بے نشاں ہوں. مجھے کیا سمجھ رکھا ہے میں نشان بے نشاں ہوں. تجھے پتہ ملے گا حضرت میرے ہی نشان سے. یہ حضور بحرون کے حضور نے کہا اب امیر خسرو کئی گوبروں میں امیر خسرو کے رنگ میں، حضرت حافظ شیرازی کے رنگ میں، حضرت بیدل دہلوی کے رنگ میں، حضرت کیا مولانا عبد الرحمن جامی کے رنگ میں آپ دیکھیں گے. تو آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوں حضرت کی کہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ رندی میرا مشرب ہے، مستی میرا رندی میرا مذہب ہے، مستی میرا مشرب ہے، ہوں عاشق دیوانہ اور آپ کا شیدائی. ہوں حسرت دیوانہ اور آپ کا شیدائی. ہاں اب صحیح شعر کہ رندی میرا مذہب ہے، مستی میرا مشرب ہے، ہوں حسرت دیوانہ اور آپ کا شیدائی. اب آپ یہ رنگ دیکھنا ہے تو پھر امیر خسرو کا کلام پڑھیے. آپ حضرت امیر خسرو کا کلام پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا. حضرت حافظ شیرازی کا کلام پڑھیے. حافظ شیرازی کا ایک مقطع ہے، کمال کا مقطع ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. حافظ شیرازی نے کہا کہ یہ جو علماء ہیں نا یہ مسجد میں ایک بولتے ہیں اپنے گھر میں ایک کرتے ہیں. کمال بات کی بھئی، یہ سننے کی بات ہے، کمال بات کر دی، واہ واہ واہ. یہ علماء جو ہے شعر میں فرماتے ہیں حضرت، یہ جو علماء ہیں یہ علماء جو ہے مسجد میں ممبر و ممبر کے بعد ایک بات کرتے ہیں، اپنے گھر میں ایک بات کرتے ہیں. تو حافظ شیرازی رندی میرا مشرب کے قائل ہیں. حافظ شیرازی وہ الگ سمجھاؤں گا میں آپ کی، کبھی آپ میرے کو وقت دے گا تو یہ رندی کیا ہے یہ مستی کیا ہے، کیونکہ آپ لوگ اس لیول پہ لائیں گے تو جب بزرگوں کو سمجھیں گے، نہیں تو وہ کیا ہے یہ کیا ہے میں پڑھ رہیں گے. تو حضرت حافظ شیرازی بہت بڑے ولی ہیں. حافظ شیرازی ان کو سمجھ نہیں سکے کوئی بھی. آج ان کے دیوان سے فال لیا جاتا ہے، حافظ شیرازی کے دیوان سے. ان کے زمانے میں لیتے تھے. بہت بڑے ولی ہیں، بہت پہنچی شخصیت ہے حافظ شیرازی رضی اللہ عنہ کی شخصیت. تو حضرت فرماتے ہیں اپنے شعر میں، کمال کا شعر کر دیا. آج کی عکاسی ہو رہی ہے کہ یہ مولوی یا یہ عالم یہ مسجد و ممبر والے یہ مسجد و ممبر پہ ایک بات کرتے ہیں، گھروں میں ایک بات کرتے ہیں. تم ایسا مت کرو، بول رہے ہیں لوگوں کو، تم رند ہو جاؤ، پیو، جو چاہے کرو، لیکن اسلام کو دھوکہ مت دے. کیا بات ہے. مطلب یہ نہیں کہ تم شراب پیو نہیں، یعنی گناہگار بننا پسند کر لو لیکن اسلام کو دھوکہ مت دو، شریعت محمدی کو دھوکہ مت دو. آج کل دھوکہ دے رہے ہیں، میں کھل کے بتاؤں گا. ابھی آپ کیا پڑھیں، ابھی کیا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں پاس ہے، کیا جی لوگوں کے پاس پڑھے تو کبھی حافظ شیرازی کو پڑھے، کبھی حضرت سعدی کو پڑھے، کبھی امیر خسرو کا کلام پورا پڑھے. تم کو کیا معلوم ہے کیا لکھے کیا کرے. آج کل کے یہ بھٹکے ہوئے علماء، یہ جو ہے نام نہاد مشائخین،
یہ نام نہاد صوفیاں دین کو بدنام کر رہے ہیں، دین کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں ارے دین کی وفاداری کرنا ہے تو امام حسین کے قدموں کو پکڑ لو. امام حسین علیہ السلام نے بتایا دین سے کیسی وفاداری کی جاتی ہے، شریعت سے کیسی وفاداری کی جاتی ہے، نانا جان کے دین کو کیسا سنبھالا جاتا ہے. اس کے علم برداروں میں ہیں یہ بزرگان دین. اس لیے انہوں نے بادشاہوں کی طرف نہیں دیکھا. بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے پاس تو بولے نہیں ملتا، نہیں ملتا. میں خود حضرت حبیب ابو الحسن خرقانی کا نے ذکر کیا نا، سلطان محمود غزنوی نامور بادشاہ تھا، تقریباً آدھی دنیا فتح کر لیا تھا انہیں. ہندوستان پہ تو کئی حملے کیا تھا، فتح نہیں ہوئی. ایسا نامور بادشاہ، آج کل کے ویسا نہیں ہے، اس کے نام سے کانپتے تھے لوگ. سلطان محمود غزنوی وہ بادشاہ ہے. آپ تاریخ پڑھے تو آپ کو معلوم، آپ اپنا تاریخ کا معلوم جغرافیہ سے آپ اخبار دیکھ لیتے. وہ سوشل میڈیا، یہ سوشل میڈیا پہ تو اعتماد کرو نہ کو آپ. یہ واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا، یہ گروپ نکالو. ان گروپوں کو، گروپ میں آنا ہے تو بحر العلوم کے گروپ میں آؤ، محدث دکن کے گروپ میں آؤ، بانی جامعہ کے گروپ میں آؤ، اعلیٰ حضرت کے گروپ میں آؤ. اور گروپ میں آنا ہے تو غوث اعظم کے گروپ میں آؤ، خواجہ غریب نواز کے گروپ میں آؤ. اور آنا ہے تو باعزید بستانی کے گروپ میں آؤ، حسن بصری کے گروپ میں آؤ. اور آنا ہے تو علی مرتضیٰ کے گروپ میں آؤ. پتہ چلتا بابا دین کیا ہے. دین تھوڑی ہے. کتنی محنت ہے میرے آقا بحر العلوم سرکار کی. میں تو حیرت زدہ ہوں. وقت بعد میں پروفیسر بھی ہیں، تفسیر کا بھی کام کر رہے ہیں، حدیث کا بھی کام کر رہے ہیں، فقہ کا بھی کام کر رہے ہیں، تصوف میں بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، پیری مریدی بھی کر رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو سنوار بھی رہے ہیں، وظیفے بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی مشکلیں بھی دور کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو ایمان کی دولت بھی عطا فرما رہے ہیں. وہ ہے بحر العلم عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی. تو یہ سرکار بحر العلوم کو آپ جو ہے ایسا مت سمجھو آج کل کے مولوی قطاروں کی طرح. وہ مولوی تھے تو روحانیت میں بھی ان کا نام مولوی ہے، اس لیے ان کے پیر و مرشد ان کو مولوی بلاتے تھے. تو روحانیت میں بھی مولوی ہے حضرت وہاں. وہ روحانیت کے مقام پہ جب ہوتا نا تو اس اجلاس میں شریک ہونے والے شخصیت کا نام بحر العلوم سرکار ہے. اس لیے بولے کہ ہر لمحہ میری مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رہنمائی فرماتے ہیں، تربیت کرتے ہیں میری ہر لمحہ. یہ بحر العلوم سرکار ہیں جن میں ہر ایک کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے. غوث اعظم کا جلوہ نظر آئیں گا، خواجہ غریب نواز کا جلوہ نظر آئیں گا، حضرت شیخ شہاب الدین سرودی رضی اللہ عنہ کا جلوہ نظر آئیں گا، حضرت شیخ بہاءالدین نقشبندی رضی اللہ عنہ کا جلوہ نظر آئیں گا. جس کے جلوے دیکھنا ہے تو خدیر پیا سرکار کو دیکھ لو. ہاں ہر رنگ میں مجذوب بھی ہے، سالک بھی ہے. حضرت مجذوبیت بھی ہے حضرت پہ، وہ سالک بھی ہے حضرت، عالم بھی ہے، فقیر بھی ہے، صوفی بھی ہے، ولی بھی ہے. صرف ولی نہیں ہے، صوفی نہیں ہے، صوفی گر بھی ہے. حکمت اسلامیہ کا جو ترجمہ کیا بڑے بڑوں نے کہا کہ آج تک ایسا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. حکمت فصوص الحکم، اور فصوص الحکم حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ کرنا بہت نازک مسئلہ ہے. بہت آدمی ہلال الہاد میں نہیں تو حلول میں آ جاتا. یہ حلول ہلاد کیا ہے اب آپ لوگوں کو کیا معلوم بھائی؟ آپ نے پی لوگوں کو سننے والے آپ لوگوں کو کیا معلوم؟ کیا بحر العلوم سرکار کی کتاب آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہے کیسا بچایا انہوں نے؟ سرکار بحر العلوم سرکار نے کیسا درس دیا؟ ان کے نے بیٹھنے والوں سے پوچھو کیسی بات ہے. اس لیے بحر العلوم سرکار کی بات ایک انفرادی بات ہے. وہ ایسے بزرگ ہیں، اس لیے ایک بزرگ ہیں ان کا نام میرے کو یاد آیا تو بولوں گا میں کہ انہوں بھی بہت صوفی تھے، انہوں بھی بہت عالم تھے، حضرت کے معاصرین میں سے ہیں. بڑے صوفی تھے، حضرت کے پاس آتے تھے. اب حضرت کے پاس کون نہیں آتا تھا؟ اس دور میں ہر شخص آتا تھا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے جو ہے ناموری جو سیاست دار سب حضرت کے قدموں کو چومتے تھے. سب جو ہے آتے تھے حضرت میں بیٹھتے فیض اٹھاتے تھے. تو وہ بہت بڑے نامی گرامی حضرت ہیں. صوفی کچھ نام ہے حضرت کا، انشاءاللہ میں اپنی تقریروں میں بول چکا ہوں.
آپ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے تو کیا کہا معلوم حضرت کے بارے میں. حضرت فرماتے ہیں وہ جو دیکھے جو حضرت کی صحبت میں بیٹھے انہوں خود صوفی ہے, انہوں خود عالم ہے. انہوں فرماتے ہیں کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسا بلند پایا عالم اور صوفی سوائے بحر العلوم کے کوئی نہیں دیکھا. حضور بندہ نواز کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ ذات حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی ہے. یہ ان کا تاثر ہے وہ صوفی صاحب کا. نام کبھی پوچھ لینا میرے سے, اب نام میرے کو حاضر نہیں ہو رہا ہے. تو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے, یہ احسان ہے. اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے, سرکار دو عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہماری وابستگی ان کی غلامی کے ساتھ ہے اور ہم ان سے وابستہ ہیں. جتنا بھی کرے ناز میرا ناز بجا ہے. بہر کر میں تو اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حضور بحرون کی وابستگی عطا کی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے. پھر بھی ہم جو ہے حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی کی جو شخصیت ہے اس کا صحیح احاطہ ہم نہیں کر سکتے. اگر حضور کی تعلیمات, حضور بحرون سرکار کی تعلیمات کو جاننا ہے تو آپ جو ہے تفسیر صدیقی اور آپ جو ہے الدین کا کم سے کم تفسیر صدیقی اپنے گھر میں رکھیے, مطالعہ کیجئے. الدین رکھیے جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. آپ حکمت اسلامیہ اور فصوص الحکم کے سمجھنے کے لیے تو بغیر پیر کے بغیر جو ہے اس منزلوں کو طے کرنے والے کے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے تفسیر صدیقی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ کم سے کم صحیح مومن ہو جائیں گے, صحیح مومن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آئندہ جو مجھے اتوار موقع رہا تو میں حضرت نے سورہ مجادلہ کی جو آخری آیت کی تفسیر بیان کی ہے میں وہ تفسیر لا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت کا عقیدہ کیا ہے, حضرت کس بات کو لوگوں کے سامنے آج لوگ ڈرا رہے ہیں. آج ہم یہودیوں سے ڈرے ہوئے ہیں, آج نصرانیوں سے ڈرے ہوئے ہیں, آج علماء ہمارے کو ڈرا رہے ہیں. آج کے علماء پہ بحرون کا قیاس مت کیجئے, آج کل کے مشائخین پہ قیاس مت کیجئے. بحرون سرکار نے مومنین کو مرد مجاہد بنایا ہے کیونکہ خود بھی مرد مجاہد تھے. جنگ کے ہر اصول سے, ہر ترکیب سے واقف تھے. کیسا جنگ لڑنا بحرون سرکار جانتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے بھی تھے. وہ سرکار تھی. اس وجہ سے آپ کو ہر فن مولا کہا جاتا. لٹ آپ کو چلانا آتا تھا, تلوار آپ کو چلانا آتا تھا, خنجر آپ کو چلانا آتا تھا. خالی بحرون سرکار کہتے تھے پتھر مارو چاروں طرف سے. سرکار بحرون ایسا رومال پھراتے تھے تو ایک پتھر بھی آپ کو نہیں لگتا تھا. پنجہ آزمائی, پہلوانی, یعنی جنگ کے پورے جو طور طریقے تھے حضور بحرون اس کو جانتے تھے اور فرماتے ہیں کہ مجھے مولا نے سکھایا. یہ شان ہے حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم نے بزرگوں کے اور خصوصاً حضور بحرون سرکار کی شان و احسان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور بحرون اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم کو بھی سچا اور پکا مومن اور سرکار سے سچی محبت کرنے والا بنائے. آئندہ اتوار کو تشریف لائیے, 11 بجے تک تشریف لا لیں انشاءاللہ. آئندہ اتوار آج سے شروع ہو چکا ہے, آئندہ اتوار کو بھی اجتماع رہے گا. آپ حضرات پابندی وقت کے ساتھ تشریف کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.